بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 120 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم متشابہ کا بیان پڑھیں گے۔ المتشابہ والمتشابہ هو ما يحتمل معنیین لاحتمال رجوع الضمیر الى المرجعین، كما قال رجل اما ان الامیر امرنی ان العن فلانا لعنه الله، او لاشتراک الکلمۃ فی معنیین نحو قوله تعالی لامستم فی الجماع واللمس بالید، او لاحتمال العطف على القریب والبعید نحو قوله تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم فی قراءۃ الکسر، او لاحتمال العطف والاستئناف نحو قوله تعالی وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کا معنی یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ متشابہ وہ کلام ہے جو دو یا زیادہ معنی کا احتمال رکھے۔ ہوا ما یحتمل معنیین، دو معنی کا احتمال رکھے، دو سے زیادہ کا رکھے تو وہ بھی متشابہ ہی کہلاتا ہے۔ لاحتمال رجوع الضمیر الی المرجعین، الی المرجعین، دو مرجعوں کی طرف ضمیر لوٹنے کا احتمال رکھنے کی وجہ سے، یعنی دو مرجعوں کی طرف ضمیر، دو مراجع کی طرف ضمیر کے رجوع کے احتمال کی وجہ سے، جیسا کہ کوئی شخص کہے اما ان الامیر امرنی ان لعن فلانا لعنہ اللہ، کہ مجھے امیر نے مجھے فلاں شخص پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے، لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت نازل کرے۔ اب یہ لعنہ اللہ کی ضمیر کا مرجع فلاں بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو سکتا ہے۔ او لاشتراک الکلمۃ فی معنیین نحو قوله تعالی لامستم فی الجماع واللمس بالید، یا دو معنی میں کلمے کے مشترک ہونے کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او لامستم، جو وطی اور لمس بالید یعنی ہاتھ سے چھونے کے معنی میں مشترک ہے۔ اب یہ دو معنی کا اس کے اندر احتمال ہے، فی الجماع واللمس بالید، اس میں جماع بھی مراد ہو سکتا ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ او لاحتمال العطف علی القریب والبعید نحو قوله تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم فی قراءۃ الکسر، قریب اور بعید پر عطف کا احتمال ہونے کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم فی قراءۃ الکسر، کسرے کی قراءت میں نحوی اعتبار سے اس کا بھی احتمال ہے، یعنی دو معنی کی گنجائش اس میں نکل آتی ہے۔ او لاحتمال العطف والاستئناف نحو قوله تعالی، اور اسی طرح عطف اور استئناف کی گنجائش ہونے کی وجہ سے، جیسے وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور کوئی نہیں جانتا ہے اس کی مراد مگر اللہ اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ اور کمال رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ محکم کو ہم نے بیان کر دیا، لعلماء ان المحکم سے جو عبارت شروع ہو رہی ہے، تو اس میں مصنف نے محکم متشابہ کے نیا تعارض اور مجاز عقلی کا بیان کیا، تو اسی میں آگے چل کر ہم آج متشابہ کا جو دوسری چیز ہے، محکم کا بیان ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق میں ہم متشابہ کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے۔ متشابہ کی تعریف یہ ہے کہ متشابہ وہ کلام ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ معانی کا احتمال رکھتا ہو۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متشابہ کی تعریف کے ساتھ اس کے 4 اسباب کا بھی بیان کیا ہے، تو ان میں سے جو سب سے پہلا وہ سبب ہے وہ ہے ضمیر کے مراجع میں متعدد احتمالات کا ہونا، یعنی ضمیر کا جو مرجع ہے اس میں ایک سے زائد احتمالات کا موجود ہونا، یہ بھی تشابہ کا سبب ہے۔ جیسے لعنہ اللہ کی ضمیر میں 2 احتمال ہیں، ایک تو امیر کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور دوسری جو ہے وہ فلاں شخص کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، تو اس میں 2 احتمال ہیں۔
اسی طرح دوسرا سبب جو ہے وہ کلام میں مشترک لفظ کا استعمال ہے، جیسے کہ لامستم، اور اس طرح قروءن جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ مشترک لفظ کا استعمال ہے۔ اب جو لمس ہے اس سے جمع بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احناف اس سے جمع ہی مراد لیتے ہیں، اور لمس سے جو ہے وہ لمس بالید بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ہاتھ سے چھونا، یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو لمس کا حقیقی معنی جو ہے وہ لمس بالید ہے، جبکہ مجازی معنی اس کا جو ہے وہ جمع ہے۔ قروءن جو ہے یہ قرءن کی جمع ہے، اس سے حیض بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور طہر بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو اسباب ہو گئے متشابہ کے اسباب میں سے دو سبب۔ پہلا سبب یہ ہوا کہ ضمیر کے مراجع میں اختلاف ہو، اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ کلام میں مشترک لفظ کا استعمال ہو۔ اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کسی لفظ کے معطوف علیہ میں احتمالات کا تعدد، یعنی معطوف علیہ میں ایک سے زائد احتمالات پائے جاتے ہیں۔ جیسے کسرہ کی قرات میں ارجلکم کے اندر ایک احتمال یہ کہ اس کا معطوف علیہ وجوہکم ہو، اور کسرہ جو اس پر آیا ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آیا ہو، یعنی اس کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے کسرہ آ گیا۔ اصل اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ وجوہکم ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الکعبین کے اندر یہ جو آیت ہے، تو اس آیت میں وہ ارجلکم کا جو عطف ہے وہ وجوہکم پر ہو، اور کسرہ اس کے اوپر جر جوار کی وجہ سے، اور دوسرا احتمال یہ کہ اس کا معطوف علیہ رؤوسکم ہو، تو لہٰذا یہ ایک سے زائد احتمالات کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تشابہ پایا جاتا ہے، اور یہ متشابہات میں سے بن جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ چوتھا سبب جو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وہ ہے ایسا اسلوب کلام جس کی وجہ سے عطف و استناف دونوں کی گنجائش معلوم ہو، جیسے وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ اب اس میں دیکھیں الراسخون فی العلم اللہ کا معطوف بھی بن سکتا ہے، اور یقولون آمنا بہ کا مبتدا بن کر جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے۔ الراسخون فی العلم جو ہے اس صورت میں اللہ کا معطوف بھی بن سکتا ہے، یعنی معطوف ہو اور جو ہے الا اللہ، اللہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہو، اور یقولون آمنا بہ کا مبتدا بن کر جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے، یعنی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یعنی جو تعویل کا علم ہے، جو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخون فی العلم جو ہیں، جو علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، جن کو رسوخ حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ وہ ہے کہ یہ ایک جملہ مستانفہ بن گیا، نیا جملہ بن گیا مبتدا بن کر، اور دوسرا پہلے اگر اس کو ہم الا اللہ میں اللہ کا کے اوپر اس کا جو ہے وہ عطف کریں تو اس صورت میں بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں متشابہات کا علم۔ تو یہ بھی ایک ایسا اسلوب کلام جس کی وجہ سے عطف و استناف دونوں کی گنجائش معلوم ہو، یہ بھی تشابہ کے اسباب میں سے ہے۔ یہ تو وہ 4 اسباب تھے جن کو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے متن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشابہ کے مزید 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے غرابت، اور دوسرا ہے اختصار و ایجاز، یعنی غریب ہونا کسی لفظ کا، یہ بھی تشابہ کا سبب ہے۔ اختصار و ایجاز، مختصر کر دینا کسی کو، یہ بھی جو ہے وہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ جو اس کی مثال ہے اختصار و ایجاز کی۔ اسی طرح تفصیل بھی جو ہے وہ تشابہ کا سبب بنتا ہے، جیسے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اگر لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْء کہتے تو یہ زیادہ جو ہے وہ سامع کے لیے اظہر ہوتا، ظاہر ہوتا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے نظم کلام، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ قیما ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا منہ۔ تو اب یہ جو ہے یہاں پر نظم کلام میں جو ہے وہ تشابہ پایا جا رہا ہے۔ نمبر 5 ظاہری معانی کا صادق نانا، جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا، تو اب ظاہری معنی جو ہے استوا کا، تو وہ تو صادق نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو اس وجہ سے بھی جو ہے تشابہ پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح نمبر 6 پہ کمیت یعنی عموم و خصوص اور کیفیت، وجوب و استحباب وغیرہ، اور اسی طرح شرائط ہے، زمان و مکان اور دیگر جو ہے وہ متعلقات نزول کا ابہام پایا جائے تو اس صورت میں بھی تشابہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ 6 اسباب علامہ راغب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے متشابہ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ شاہ صاحب نے تشابہ کے کتنے اسباب ذکر کیے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کے ذکر کردہ تشابہ کے اسباب ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بما مثال کے آپ نے کمنٹ باکس میں ذکر کرنا ہے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔